تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے جو اہل خانہ تھے، گھر کے افراد تھے، سب نے منت مانی کہ شہزادے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے کے ساتھ گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شہزادوں کو صحت عطا فرما دی۔ امام حسن اور امام حسین دونوں صحت یاب ہو گئے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے جو صحت عطا فرمائی تو ان تینوں نے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ اب پہلا روزہ رکھا تو اس روزے کی افطاری کے لیے کچھ ساز و سامان نہ تھا۔ سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے ایک یہودی کے ہاں جا کے کچھ مزدوری کی اور وہاں سے آپ کو اجرت کے اندر 3 صاع جو ملے۔ یہ صاع یہ عرب کا ایک پیمانہ ہے، یہ 1 صاع جو ہوتا ہے یہ تقریباً 4 کلو کا ہوتا ہے ہمارے پیمانے کے حساب سے۔ تو 3 صاع آپ کو جو ملے یعنی اجرت کے طور پر۔ اب آپ نے اس جو گندم یا جو ملے تھے اس کو پیس کے اس کی روٹیاں بنانے کا اور افطاری کرنے کا ساز و سامان اکٹھا کیا۔ افطاری کا وقت آیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مسکین اس نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور عرض کرنے لگا کہ میرے پاس کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مسکین ہوں اور آل رسول کے در پر مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میری مدد کیجیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کھانا بنایا تھا سارے کا سارا اس مسکین کو عطا کر دیا اور خود پانی کے ساتھ خود بھی روزہ افطار کیا۔ مولا مشکل کشا نے بھی روزہ افطار کیا اور سیدہ فضا جو آپ کی خادمہ تھی انہوں نے بھی روزہ افطار کیا۔ پہلا دن تھا، گزر گیا، صبح پانی کے ساتھ سحری کی، اگلا روزہ رکھ لیا۔ اب اگلا روزہ جب پورا ہونے کے قریب آیا اور وہ جو سامان مولا مشکل کشا لے کے آئے تھے ان میں سے تھوڑے سے جو لے کر ان کو پکا کر جب اپنے دسترخوان پر رکھ لیا اور بالکل سورج کے غروب ہونے کا وقت جب آن پہنچا، افطاری کا وقت آ گیا، تو عین اس وقت ایک یتیم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا کہ میرے ماں باپ کا سایہ میرے سر پر نہیں ہے، آل رسول کے در پر مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت، مالک کونین کی شہزادی، آپ نے اپنا سارا وہ پکا پکایا سامان اس جو ہے وہ یتیم کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ہمارا اللہ وارث ہے، ہمارا رب مالک ہے۔ اب 2 دن وہ بھی عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر رہنے والوں کے لیے، ہمارے یہاں اس گرمی کا کنسپٹ ہی نہیں ہے جو گرمی مکے اور مدینے میں پڑتی ہے۔ اس گرمیوں کے روزہ رکھنے والے جنہوں نے روزہ رکھا بھی پانی کے ساتھ اور افطار بھی پانی کے ساتھ کیا، اور عین اس وقت کہ جب دسترخوان سجا دیا گیا ہو، جب کھانے کے لیے چیزیں رکھ دی گئی ہوں، دروازے پر گھر کا سربراہ بھی آ جائے تو دروازے تک جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو دروازہ کھولنے کے لیے جاتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتا جاتا ہے کہ اس کے آنے کا ابھی ٹائم تھا، پہلے نہیں آ سکتا تھا، اس کو پتہ نہیں کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا۔ لیکن قربان جائیں ان سادات پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خاندان کی شان و شوکت پر قربان جائیں کہ پہلے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فقیر آیا، سارا سامان اس کے حوالے کر دیا، دوسرے دن بھی آیا تو سارا سامان اس کے حوالے کر دیا۔ اب تیسرا دن ہے، افطاری کے لیے آپ نے جو ساز و سامان اکٹھا کیا، دسترخوان سجایا،
تو دروازے پر ایک قیدی نے دستک دی کہ میں قید میں ہوں، مجھے کسی نے قید کیا ہوا ہے، کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی قید سے جان چھڑا کے آپ کے در پہ حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری کچھ مدد کریں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے کچھ کھانے پینے کا مجھے دیں۔ قربان جائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت پر، آپ جو تیسرے دن کی افطاری ہے وہ بھی اٹھاتی ہیں اور اس قیدی کے حوالے کر دیتی ہیں، اس قیدی کو دے دیتی ہیں کہ تم اپنا پیٹ بھر لو، تم کھا لو، ہمارا معاملہ ہمارے رب کے سپرد ہے۔ جب اللہ کی رضا کا عالم اس قدر بن جائے، ہم صرف یہاں ممبروں پر بیٹھ کے اس واقعے کو بیان کر سکتے ہیں، ہم تو اس کی حقیقت کو اپنے اندر محسوس کرنے سے بھی قاصر ہیں کہ 3 دن تک کسی خاندان کی یہی آزمائش ہوتی رہے کہ عین افطاری کا وقت آئے، بھوک اور پیاس سے جب نڈال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بھیج دے کہ جا کے میرے بندوں کو ذرا آزماؤ تو صحیح، میرے نام پر کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا بنا بنایا دسترخوان اٹھا کے میری رضا کے لیے میری راہ کے اندر قربان کر دیتے ہیں۔ جب ان کی سخاوت کا یہ عالم رب کائنات نے دیکھا تو قرآن کی آیت کو بیان فرمایا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، فرمایا ایمان والے تو وہ ہیں اور جنت کی خوشخبری تو ان لوگوں کے لیے ہے، حقیقی جنت کے وارث تو وہ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکیناً کوئی مسکین آ جائے اسے بھی کھلاتے ہیں، وہ یتیما اور کوئی یتیم آ جائے تو اس کو بھی کھلاتے ہیں، وہ اسیرا اور کوئی قیدی آ جائے تو اس کو بھی کھلا دیتے ہیں۔